بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ کالج کے گیٹ سے باہر مریم سن گلاسز لگائے ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ شاید آج اس کا ڈرائیور نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بکس ہاتھ میں لیے ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی۔ مریم میری کزن اور کلاس فیلو تھی، گھر بھی ایک ہی ایریا میں تھا۔ میں نے اس کے سامنے جا کر بریک لگائے، سائیڈ مرر نیچے کیا۔ مریم، مے آئی ڈراپ یو؟ میں بولا۔ میری آواز سنتے ہی وہ میری طرف لپکی تھی اور گاڑی کے سائیڈ دروازے سے مسکراتی ہوئی بولی، ارمغان، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ وہ بولی، وائی ناٹ، اینی پرابلم؟ دروازہ کھول کر میرے ساتھ 60 والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ او تھینکس ارمغان، ایکچولی میری گاڑی سروس کے لیے ورکشاپ گئی ہوئی ہے۔ یہ بھی تمہاری اپنی گاڑی ہے؟ تم میری فرسٹ کزن ہو، ہم نہ صرف کزن ہیں بلکہ اچھے دوست بھی ہیں، اس لحاظ سے میرا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ میں کسی بھی معاملے میں تمہارا ساتھ دوں۔ بالکل، یہ خوشی کی بات ہوگی اگر تم میرا ساتھ دو گے۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گرمی عروج پر تھی، مگر کار کے اے سی نے باہر کے موسم سے کافی حد تک بچا رکھا تھا۔ مریم کے ساتھ یہ میرا پہلا سفر تھا، اس سے پہلے اس طرح ایک ساتھ سفر کرنے کا موقع نہ بنا۔ کالج سے ہمارا گھر قریب 8 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ چوک وسیع سے 2 راستے نکلتے تھے، ایک راستہ شارٹ کٹ تھا جبکہ دوسرا مین روڈ سے تھا۔ میں عموماً ایک ہی راستہ استعمال کرتا، وہ تھا شارٹ کٹ۔ سنسان تنہا سڑک، ہرے بھرے درخت اور ٹریفک کا تو دور دور تک نام و نشان نہ ہوتا، اور راستہ بھی صاف ستھرا اور کشادہ تھا۔ دوسری بڑی بات یہ کہ ٹریفک کا بے ہنگم شور اور بہت زیادہ ہجوم نہیں ہوتا تھا، قدرے آسان اور نسبتاً کم فاصلہ طے کرنا پڑتا۔ میرا ارادہ آج بھی اسی شارٹ کٹ راستے سے جانے کا تھا، کیونکہ یہ میرا معمول تھا۔ ایک حد تک عادت بھی تھی، اور عادت بھلا آسانی سے کہاں بدلنے والی ہوتی ہے۔ ہم چوک وسیع پہنچ چکے تھے۔ میں نے ٹرن لینا چاہا مگر مریم نے مداخلت کر دی جو غیر یقینی تھی۔ ارمغان، میرے خیال میں ہمیں مین روڈ سے سفر کرنا چاہیے۔ میری چھٹی حص خطرے کا الارم بجا رہی ہے، یہ شارٹ کٹ کسی حد تک خطرناک بنایا جا چکا ہے۔ مریم کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اوہ، اگر تم پریشان ہوتی ہو اور اس راستے پر سفر کرتے ہوئے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو ہم مین روڈ سے سفر کرتے ہیں۔ اب پلیز ریلیکس رہو۔ میں نے فوراً گاڑی مین روڈ پر ڈال دی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے مریم کی بات 200% درست ہو۔ ضروری نہیں ہوتا ہر سوچ اور عمل کے پیچھے منطقی وجہ موجود ہو۔ کچھ سچائیاں بنا سوچے سمجھے مانی جا سکتی ہیں، جیسے بھوت پریت اور سب سے بڑھ کر انسانی دماغ کا فنا ہونا۔ بالکل اسی طرح میرے دماغ نے مریم کی بات کو اہمیت دی تھی، کیونکہ مریم کسی خطرے کی بات کر رہی تھی، اور اگر وہ کسی ممکنہ خطرے کی بات کر رہی تھی تو ضرور اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا یا پھر ہونے والا تھا، کیونکہ مریم اپنی اسی صلاحیت کی وجہ سے مشہور تھی۔ اس کی چھٹی حس کمال کی تھی، اتنا میں بھی جانتا تھا، مگر چھٹی حس کی مدد سے ممکنہ خطرے سے صاف بچ نکلنا یہ میرے لیے پہلا واقعہ تھا۔ ہم مین روڈ پر یو ٹرن لے کر آئے تھے، مگر مریم کی پریشانی ابھی تک زائل نہیں ہوئی تھی۔ کیا تم جانتے ہو اس سڑک پر ابھی ایک نئے جوڑے کا قتل ہوا ہے؟ واٹ؟ مگر یہ کیسے ممکن ہے، اور تم کیسے جانتے ہو یہ سب؟ ہمارے سامنے ایک نیو ماڈل ہونڈا سیوک گزری تھی، اس کا نمبر MNK 0017 تھا۔ ہاں گزری تھی، مگر تمہیں اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہاں ایک قتل ہوا ہے؟ ایک نہیں 2 قتل ہوئے ہیں، اور یہ بھی ممکن تھا کہ اگر ہم ان سے پہلے اس سڑک پر سفر کر رہے ہوتے تو مارے جاتے۔ لیکن کچھ تو بتاؤ، تم کیسے جان سکتی ہو کہ وہاں ایک جوڑے کا مرڈر ہوا ہے؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ میری 5ویں حص مجھے زندگی کی بہت سی حقیقتوں کو جلد اور صحیح سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ میری چھٹی حص نے خطرہ محسوس کیا، میری سونگنے کی زبردست حس نے انسانی خون کی متعلق خوشبو کو گاڑی کے اندر محسوس کیا۔ تم ہوش میں تو ہو مریم؟ بہکی بہکی باتیں کرنا چھوڑو اور یہ پانی پیو۔ میں نے اسے پانی کی بوتل اٹھا کر دی، کیونکہ وہ جو کچھ بول رہی تھی اس پر یقین آنا بے وقوفی تھی۔ چھٹی حس اور خطرے والی بات تو عقل میں سمائی تھی،
مگر خون کی خوشبو کو گاڑی کے اندر محسوس کرنا اور دور بیٹھے بنا کسی سورس کے انکشافات کرنا، وہ بھی 100% وثوق سے، یہ ناقابل یقین تھا۔ میں مکمل ہوش و حواس میں ہوں اور مغان، دنیا کو اپنی صلاحیتوں سے دیکھتی ہوں۔ اور کیا تم اسے جادو کہو گے کہ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تم نے کل کھایا کیا تھا، تمہارے بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر کی ساری تفصیل، اور یہ بھی بتا دوں کہ تم نے کل اپنے اکاؤنٹ سے کتنے پیسے کیش کروائے، اور یہ بھی کہ تم نے کل اپنے موبائل سے کس کس کو کال کی، اور مزید یہ کہ تمہارے موبائل اکاؤنٹ میں کتنا کریڈٹ باقی ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کو مختلف زاویوں میں گھماتی ہوئی بولی، تم یہ سب واقعی کر سکتی ہو؟ میں نے غیر یقینی انداز میں پوچھا۔ ہاں، میرے ساتھ یہ سب کچھ بچپن سے ہوتا آ رہا ہے۔ مجھے لوگوں کو بولنے دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو میں اسے مثبت سوچوں میں استعمال کرو۔ یہ قدرتی صلاحیتیں ہر بندے میں نہیں ہیں، لیکن میرا دماغ ابھی تک یہ سب کچھ ماننے کو تیار نہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، کیا تم اپنا موبائل فون 1 منٹ کے لیے میرے سامنے کر سکتے ہو؟ یس۔ میں نے اپنا سیل فون اپنے لیفٹ ہینڈ میں لیا اور چند سیکنڈ کے لیے اس کے سامنے کر دیا۔ اس نے انتہائی غور سے میرے سیل فون کو دیکھا، پھر ہٹا دینے کو کہا۔ اب تم کال لاگ کی لسٹ نکالو۔ سب سے پہلے تم ڈائل نمبرز کی لسٹ چیک کر کے مجھے پہلے نمبر کے 2 اور آخری 2 ڈیجٹس بتاؤ۔ میں نے آخری 2 ڈیجٹس بتا دیے۔ حیرت انگیز طور پر اس نے مجھے ڈائل نمبر کا پہلا نمبر مکمل طور پر درست بتا دیا، اور پھر پوری لسٹ۔ اچھا، تم نے اپنے موبائل کا بیلنس چیک کرو۔ مجھے دکھائے بغیر اصل اماؤنٹ کو راز رکھتے ہوئے صرف پیسے بتاؤ۔ جیسے فرض کرو تمہارا بیلنس 250.29 ہے، تو 29 کا پیسے کا فگر بتاؤ۔ میں نے بیلنس چیک کیا، آخری چند پیسے بتا دیے۔ چند سیکنڈ کی کوشش کے بعد وہ بولی، تمہارے اکاؤنٹ میں 429.20 روپے ہیں۔ یہ ایگزیکٹ فگر تھا۔ وہ مجھے حیران کر رہی تھی۔ وہ یہ سب کیسے ممکن کر رہی تھی؟ یہ ایک بہت مشکل کام تھا، بلکہ ناممکن کام تھا۔ مریم کا ایک نیا حیرت انگیز روپ میرے سامنے آ رہا تھا۔ پھر وہ بولی، کیا تم یہ جاننا چاہو گے کہ تم نے آج ناشتے میں کیا کھایا تھا؟ ناشتہ ہی کیا تھا، وہی جو سب کھاتے ہیں۔ میں بولا، تم اپنا چہرہ میرے سامنے کرو۔ میں ناشتہ ہی نہیں، پچھلی رات کا ڈنر بھی بتا سکتی ہوں۔ اچھا، مگر روڈ حادثے کا خطرہ ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم میری طرف دیکھ چکے ہو اور میری سونگنے کی زبردست حس کہتی ہے کہ آج تم نے صرف دودھ کا ایک گلاس پیا تھا، اور یہ بات حقیقت تھی کہ آج میں نے صرف دودھ ہی پیا تھا۔ واہ، تم تو کمال صلاحیتوں کی مالک ہو۔ تم یہ سب کیسے معلوم کر لیتی ہو؟ معلوم نہیں، میں صرف چہروں کو محسوس کرتی ہوں۔ جس طرح تمہارے منہ سے دودھ کی خوشبو میرے پاس ایسے آ رہی ہے جیسے دودھ کا بہت بڑا سٹاک میرے نزدیک ہو۔ اور نمبرز، بیلنس، یہ سب کیا ہے؟ میں نے تمہارے سیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے تمہارے سیل کے اندر موجود سارے فنکشنز دیکھ لیے۔ کچھ چیزیں میرا دماغ اپنی غیر معمولی طاقت کے ذریعے اپنی طاقتور میموری میں فیڈ کر لیتا ہے۔ جب میں جواب ڈھونڈنے لگتی ہوں تو میرے سامنے ایک تصویر بن جاتی ہے، اور جب تصویر سامنے ہو تو جواب ڈھونڈنا بہت آسان ہوتا ہے۔ تم نے مجھے خوف اور حیرانی کے اندھے سمندر میں دھکیل دیا ہے مریم۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ میرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، مگر پلیز میری صلاحیت کا کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے۔ اوکے، مگر تم بھی اپنی صلاحیت کو نیک مقاصد کے لیے استعمال کرو تو بہتر ہوگا۔ بہت بڑے پیمانے پر تو ایسا ممکن نہیں، مگر کچھ ایسے مسائل ہیں جو حل کیے جا سکتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے گھروں کے قریب آ چکے تھے۔ مریم کا گھر مجھ سے پہلے آتا تھا۔ میں نے اسے ڈراپ کیا۔ اترتے ہوئے اس نے کہا، میری درخواست ہے ارغمان، پلیز اس کو راز رکھنا، اور اگر تم چاہتے ہو تو اپنی ذات کے لیے میری ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، میں اس چیز کو راز ہی رکھوں گا، مگر میں کسی بھی معاملے میں تم سے مشورہ لینے کی جسارت ضرور کروں گا۔ میں نے کہا، مجھے خوشی ہوگی مائی کزن، اینڈ شکریہ مجھے گھر تک ڈراپ کرنے کا۔ وہ چلی گئی، مگر میں ابھی تک حیرت کے گہرے سمندر میں غوطے لگا رہا تھا۔ اگر کچھ دیر مزید وہ لڑکی میرے ساتھ سفر کرتی تو میں حیرت کے سمندر میں غوطے لگانے کی بجائے مکمل طور پر ڈوب چکا ہوتا۔ رات کی خبروں میں نے ایک حیرت ناک خبر سنی اور اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ وسیع چوک سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر 2 قتل ہوئے۔ دونوں ینگ تھے، ساتھ ہی ایک ہونڈا سیوک موجود تھی۔ یہ وہی شارٹ کٹ تھا جس پر مریم نے سفر کرنے سے منع کیا تھا، اور 2 قتل کا بھی انکشاف کیا تھا جو واقعی حقیقت تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے شارٹ کٹ روڈ پر سفر کرنا ترک کر دیا، کیونکہ اس واقعے کے بعد مزید 2 قتل اسی روڈ پر ہوئے۔ زیادہ تر لوگوں نے یہ راستہ ترک کر دیا۔
لوگ مین روڈ پر ہی سفر کرتے تھے، البتہ نئے لوگوں کے لیے روڈ کی شروعات میں خطرے کا سائن بورڈ نصب کر دیا گیا، مگر کچھ لوگ ایڈونچر کے طور پر سفر کرتے ہیں اور زندہ بچ نکلتے ہیں۔ اس سڑک کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہو گئی تھیں۔ بعض لوگ کہتے کہ پچھلے 4 قتل کسی دشمن کا نتیجہ تھا، کچھ کہتے کہ اس روڈ پر ڈاکو رہتے ہیں جو سڑک کے بیاباں ہونے کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ ایک اور بات بھی کافی مشہور ہوئی تھی کہ وہاں بدرو گھومتی تھی جو لوگوں کا قتل کرتی، اور دونوں مرتبہ کے قتل کا ایک جیسا ہونا بھی کچھ مشکوک تھا۔ دونوں مرتبہ نئے جوڑے ہی قتل ہوئے تھے، حالانکہ میں نے اس سڑک پر اکیلے کئی دفعہ رات کو سفر کیا تھا، نہ صرف دن کی روشنی میں بلکہ رات کی سیاہی میں بھی، اور کبھی خوف محسوس نہیں ہوا، نہ ہی کوئی انہونی بات ہوئی، حتیٰ کہ کبھی ٹائر تک پنکچر نہیں ہوا، نہ ہی کبھی خوف محسوس ہوا۔ لیکن ان واقعات کے بعد میں نے اس راستے کو ترک کر دیا، البتہ دل میں کسک سی پیدا ہوئی کہ دوبارہ اس سڑک پر سفر کیا جائے، مگر پھر مرے ہوئے لوگوں کی شکلیں سامنے آ جاتی تو خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ادھر مریم کے سنسنی خیز انکشافات کا سلسلہ جاری تھا۔ ہم سبھی کرکٹ لورز تھے۔ پاکستان انڈیا کا ٹاکرا ہونے والا تھا۔ کالج سے چھٹی تھی اور میرا من کر رہا تھا کہ دوستوں کے ساتھ LCD پر میچ دیکھا جائے۔ یہ واقعی جذباتی گیم تھی۔ میچ شروع ہوا، پاکستان ٹیم نے بیٹنگ سٹارٹ کی اور میں نے مریم کو فون کیا۔ مریم، میچ دیکھ رہی ہو؟ ہاں، پاکستان بیٹنگ۔ تم بتا سکتی ہو کہ ٹارگٹ کیا ہوگا؟ ہاں، مگر ایک شرط ہے، تم کسی کے ساتھ جوا نہیں لگاؤ گے۔ یہ گندی عادت نہیں ہے میری۔ ٹھیک ہے، 313 کا ٹارگٹ ہے۔ اوکے، تم یہ بتا سکتی ہو کون سی ٹیم فاتح قرار پائے گی؟ جب دوسری ٹیم کھیلنا شروع کرے گی تب بتا سکتی ہوں۔ اوکے، بہت شکریہ۔ ویلکم، اینڈ پلیز مجھے شکریہ نہ بولا کرو، کزن ہوں تمہاری، وہ بولی۔ کبھی کبھی کزنز کا شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی، ہر وقت نہیں، وہ بولی۔ اچھا جناب، جو حکم۔ ایڈمیشن ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہو؟ ہاں، تیاری تو کرنی ہے، ورنہ اگر فیل ہو گئے تو داخلہ نہیں ملے گا۔ تم جیسی ذہین لڑکی کبھی فیل ہو ہی نہیں سکتی، البتہ ہم جیسے نکمے ضرور فیل ہوں گے۔ تم دل لگا کر پڑھائی کرو تو کبھی فیل نہیں ہوگے۔ اور پھر پاکستان نے 313 کا ٹارگٹ ہی دیا۔ مریم کی ایک اور پریڈکشن پوری ہو گئی۔ پھر جب دوسری ٹیم نے کھیلنا شروع کیا تو مریم نے پاکستان کی جیت کی امید سنائی۔ واقعی وہ میچ پاکستان جیت چکا تھا، اور وہ بھی اتنے ہی مارجن سے جتنا اس نے بتایا تھا۔ مجھے مریم کی خفیہ صلاحیتوں پر یقین ہو چلا تھا۔ پھر ایک دن واقعی مریم کی ضرورت پڑ گئی۔ کالج کے داخلہ ٹیسٹ ہو رہے تھے۔ پرنسپل کا سخت آرڈر تھا کہ جو اسٹوڈنٹ کسی ایک مضمون میں بھی فیل ہوگا اس کا داخلہ نہیں لیا جائے گا، اور یوں اس کا 1 سال ضائع ہو جائے گا۔ مجھے اس سے زیادہ مشکل مضمون اکاؤنٹنگ کا لگتا تھا، اور اگر خدا نخواستہ اس مضمون میں فیل ہو گیا تو داخلہ نہ ہونے والا تھا، اور گھر میں میری جتنی بے عزتی ہوتی وہ سوچ کر میں نے مریم کی خدمات لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ کالج کی کینٹین میں اپنی سہیلی کے ساتھ بیٹھی کولڈ ڈرنک پی رہی تھی جب میں وہاں پہنچا۔ ایکسکیوز می کزن، میں نے چہکتے ہوئے کہا۔ ہیلو ارمغان، کولڈ ڈرنک پیو گے؟ وہ خلوص دل سے بولی۔ ہاں پلا دو، ویسے بھی نیکی اور پوچھ۔ جلد ہی ایک ٹھنڈی یخ کولڈ ڈرنک میرے سامنے تھی۔ مریم، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے مگر، میں نے ساتھ بیٹھی صنم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی عقل مند ثابت ہوئی تھی۔ ایکسکیوز می، میں چلتی ہوں۔ اچھا تو پھر ملتے ہیں اگلے پیریڈ میں۔ صنم اپنا بیگ لے کر وہاں سے اٹھ گئی۔ تم اکاؤنٹنگ کے بارے میں کچھ کہنے والے ہو؟ میرے بولنے سے پہلے ہی وہ بول پڑی۔ تم ہر مرتبہ مجھے چونکا دیتی ہو۔ ہاں، مجھے اکاؤنٹنگ کے حوالے سے ہی بات کرنی ہے۔ تم جانتی ہو مجھے یہ مضمون بالکل سمجھ نہیں آتا، کچھ پلے ہی نہیں پڑتا، مگر جس طرح کی ہیلپ تم چاہتے ہو وہ میں ہرگز نہیں کر سکتی، اس پاٹ لہجے میں بولی۔ پلیز مریم، میں فیل ہو جاؤں گا، ایڈمیشن نہیں جائے گا تو میرے ابو کو تکلیف ہوگی اور وہ مایوس ہو جائیں گے، تو پھر ابو کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت کر لیتے، آج اتنی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ تم چاہتی ہو میں یتیم ہو جاؤں اور میرا مستقبل داؤ پر لگ جائے؟ پلیز، کیا تم چاہو گی تمہارے ابو کے بھائی اس دنیا سے میری وجہ سے چلے جائیں؟ میں نے ایک دم رونی صورت بنا کر کہا۔ مریم کی ہلکی ہلکی پلکیں بھیگ گئیں اور ساتھ ہی مسکرا بھی دی۔ تم مجھے ایموشنل بلیک میل کر رہے ہو، بٹ یہ غلط ہوگا کہ میں ایک نالائق اسٹوڈنٹ کی خاطر میڈم ماریا کا دماغ ریڈ کروں اور ایڈمیشن ٹیسٹ کا سارا پرچہ کیپچر کر لوں، وہ بولی۔ پلیز بس ایک دفعہ، میں وعدہ کرتا ہوں فائنل ایگزام میں خوب محنت کروں گا۔ میرے بے حد اصرار پر مریم نے میڈم ماریا کا جو اکاؤنٹنگ ٹیچر تھی اسی میڈم نے ہی پرچہ بنایا تھا کا دماغ پڑھا۔
مجھے صاف شفاف 5 سوال مل گئے جو میں نے اچھی طرح رٹ لیے اور یوں میں مریم کی صلاحیتوں کی بدولت پاس ہو گیا۔ ایک اور نیا شادی شدہ جوڑا اسی سنسان سڑک پر دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ یہ اسی نوعیت کا تیسرا واقعہ تھا۔ جائے گوا پر کئی سرکٹی لاشیں ہی ملتی تھیں۔ اس قتل میں گاڑی درخت کی زوردار ٹکر سے تباہ ہو گئی تھی، جبکہ دونوں لاشیں تھوڑے فاصلے پر پڑی نظر آئیں۔ دونوں کی گردنیں کٹی ہوئی تھیں۔ لاشوں کے ساتھ بہتا ہوا گاڑھا خون جو زمین پر جم چکا تھا کسی تربوز یا ٹماٹر کے کچلنے جیسا دکھتا تھا۔ پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ پولیس نے نامعلوم قاتل کے نام پرچہ درج کر لیا۔ کچھ دن سرسری تفتیش بھی ہوئی، مگر قاتل گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھا۔ وہاں بدرو نظر آتی ہے جو یہ نئے جوڑے کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ میرا دوست بولا، لیکن کسی بدرو کو خامخواہ کسی نئے جوڑے کو قتل کرنے کا کیا فائدہ ملے گا؟ میں نے پوچھا۔ انتقام لیتی ہے بدرو۔ ہو سکتا ہے بدرو کو ٹھیک اسی طرح اسی روڈ پر قتل کر دیا گیا ہو۔ وہ بولا، تم نے انڈین ڈرامے دیکھنا نہیں چھوڑے؟ یہ ڈرامہ نہیں، حقیقت ہے، اور یہ قتل اصلی والے ہیں۔ مجھے تو کسی بدرو پر یقین ہی نہیں۔ بدرو کا وجود تاریخ میں ملتا ہے، جیسا فلموں میں دکھاتے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی موویز دیکھی ہیں میں نے۔ وہ بولا، تم کیا سمجھتے ہو کہ فلمیں سچ پر مبنی ہوتی ہیں؟ یہ سب تم جیسے عقل کے اندھوں کو بیوقوف بنانے کے لیے مزے لے کر بنائی جاتی ہیں۔ بدرو کا کوئی وجود نہیں۔ میں نے زوردار کہا لگایا، اوکے، نہ مانو، مگر کوئی تو ہے جو یہ سب کچھ اتنی آسانی سے کر رہا ہے اور باوجود کوشش کے پکڑا بھی نہیں جاتا۔ اگر وہ بدرو نہیں تو انسان تو لازمی ہے جو بے دردی سے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ وہ بولا، مگر مجھے قوی امید ہے کہ وہ جلد یا بدیر پکڑا ہی جائے گا۔ مجھے یقین ہے صالح، تمہارے گھر کے صحن میں سونے کی دیگ دفن ہے، اور جو سانپ اس سونے کی حفاظت کر رہا ہے اس کا زہر بے اثر ہو چکا ہے۔ اسے مارنا یا بھگانا مشکل کام نہیں ہے۔ مریم اپنی فرینڈ صالح کو ایک اہم راز بتا رہی تھی۔ صالح ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ صالح نے مریم کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ صحن پر چلتے ہوئے مریم کی خفیہ صلاحیتیں اندر چھپے بہت بڑے خزانے کو جان گئی تھیں۔ اس نے رازدارانہ انداز سے یہ بات صالح کے ذہن میں ڈال دی، مگر میں اس خزانے کو تلاش کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ وہ بے پرواہی سے بولی، اوکے، جیسے جناب کی مرضی۔ صالحہ کی عدم دلچسپی پر مریم نے ٹاپک بدل لیا۔ مریم نے تو اس کو بھلائی کے لیے یہ راز بتایا تھا، مگر صالحہ کو شاید ضرورت نہ تھی، اس لیے بھی وہ چپ ہو گئی۔ جب ان کی گفتگو کو میں نے کانوں سے سنا، اگر صالحہ کو خزانہ نہیں چاہیے تو میں نکال لوں، میں نے مریم سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہاری موجودگی کو محسوس کر لیا تھا، مگر خاموش رہی، اور کوئی ضرورت نہیں خزانہ تلاش کرنے کی۔ کیوں ضرورت نہیں؟ تو مجھے صالحہ کا گھر دکھاؤ، باقی میں جانوں اور خزانہ جانے۔ تمہیں کسی بھی طرح سے دولت کی ضرورت نہیں، تم بہت بڑے بزنس مین کے بیٹے ہو، دولت گھر کی باندھی ہے، نہ بھی کماؤ تو زندگی عیاشی سے گزرنی ہے، اور پھر خود کو جان جوکھم میں ڈالنے کا کیا فائدہ؟ تم یہ رسک نہ ہی لو تو بہتر ہے۔ مانا کہ مجھے دولت کی ضرورت نہیں، مگر جن کو ضرورت ہے ان کو تو تقسیم کی جا سکتی ہے۔ ایک آئیڈیا ہے، ہمارے شہر میں بہت سی غریب بستیاں ہیں جن میں بہت سی لڑکیاں شادی کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہیں، ہم ان کی شادیاں کروا سکتے ہیں، بہت سے بے روزگاروں کو روزگار دلوا سکتے ہیں۔ اب خزانہ زمین میں دبا رہے گا تو بیکار ہے، کسی نہ کسی مقصد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ مگر یہ جرم ہوگا کہ ہم دوسروں کے گھروں میں گھس کر خزانہ چوری کرنے جائیں، مجھے تو نامناسب سا لگ رہا ہے۔ وہ ابھی تک اخلاقیات کے دائرے میں جکڑی کھڑی تھی۔ چوری تب ہوتی جب وہ خزانہ ان کی اپنی کمائی کا ہوتا۔ رہا معاملہ زمین کا تو وہ سانچہ ہے، ٹھیک ہے، مگر احتیاط لازمی ہے، اور یہ کام تم سے اکیلے نہیں ہوگا۔ اس کی کوئی فکر نہیں، میرے ساتھ رضاکاروں کی پوری ٹیم ہوگی۔ تمہارے اندازے کے مطابق سونے کی دیگ کتنے فٹ گہرائی میں ہوگی؟ 16 سے 90 فٹ، اور پھر ہم نے خزانہ نکال لیا۔ رات کے گپ اندھیرے میں یہ کارروائی سر انجام دے دی گئی۔ صالحہ اور اس کی فیملی کی دور برے کی رشتہ دار کی فوتگی ہو گئی تھی، لہٰذا میرے دوستوں نے خوب جان فشانی سے کام کیا۔ وہاں ایک موٹا سانپ تھا، مگر اسے ہلاک کرنے میں ذرا برابر دیر نہ لگی۔ سونے کی دیگ نکال لی گئی۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ ہم نے اسے غریب بچیوں کی شادیاں کروائی اور لوگوں کو روزگار دلوایا۔ لوگ پہلے پہل تو مذاق سمجھے،
مگر جب آہستہ آہستہ یہ سلسلہ حقیقت کا روپ دھارتا گیا تو لوگ دھڑا دھڑ اعتماد کرنے لگے۔ ممبر مطمئن اور روح کو سکون ہی ملا تھا۔ دوسری طرف سنسان سڑک پر موت کا کھیل جاری تھا۔ موت کا رقص بنا موسیقی کے اپنی جوبن پر تھا۔ تمام تر حفاظتی اقدامات کے باوجود ایک نیا جوڑا سنسان سڑک پر سفر کرنے چل پڑا۔ ان کی لاشیں مسخ شدہ تھیں، البتہ سر کٹے ہوئے ملے۔ ہمیشہ کی طرح قاتل بغیر ثبوت چھوڑے فرار تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ قاتل کو صرف قتل سے مقصد تھا، کیونکہ موبائل، نقدی اور دوسری قیمتی اشیاء ساتھ ہی ملی تھیں۔ ڈاکو کا مقصد قتل بعد میں ہوتا ہے، جبکہ قیمتی اشیاء کو لوٹنا پہلے۔ اگر کوئی ڈاکو یہی کام کرتا تو ضرور اپنے ساتھ نقدی یا دوسری اشیاء لے جاتا۔ اس طرح سے خونی معمہ بن گیا تھا جو کسی صورت حل ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ پولیس کی تفتیش کا مجھے علم نہ تھا، البتہ اتنا ضرور علم تھا کہ پولیس بھی سرتور کوشش کے باوجود قاتل کو پکڑنے میں ناکام رہی ہے۔ چوک وسیع سے مین روڈ کے علاوہ دوسرا انسان راستہ دہشت کی علامت بنا ہوا تھا۔ یہ بات حیرت انگیز تھی کہ راستہ باڑ لگا کر بند کر دیا گیا تھا۔ پولیس کی نفری بھی موجود تھی، ڈبل ڈیوٹی لگائی گئی تھی۔ مین روڈ کا راستہ استعمال کریں، یہ راستہ خطرناک ہے۔ خطرے کی علامت کے سائن بورڈ بھی نصب کیے گئے تھے، مگر چند دن گزرنے کے بعد کوئی نہ کوئی بدقسمتی سے ادھر آ بھٹکتا اور موت کا شکار ہو جاتا۔ پولیس والوں کا بیان عجیب تھا۔ سر جی، ہم تو کوشش کرتے ہیں ادھر کوئی گاڑی سفر نہ کرے۔ ہم نے راستے کو لوہے کی باڑ لگا کر درخت کاٹ کر بند کر دیا ہے۔ اگر کوئی نیا بندہ آ جائے تو ہم اسے روک دیتے ہیں اور مین روڈ پر سفر کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، اور جس دن کوئی جوڑا قتل ہوتا ہے اس دن کوئی گاڑی بھی یہاں سے نہیں گزرتی۔ بہرحال حالات و واقعات اس بات کی نفی کر رہے تھے کہ سرے سے اس سڑک کی طرف کوئی گزرتا تھا ہی نہیں۔ آج کیا وجہ تھی کہ لوگ تمام تر خطرات کے باوجود اس سڑک پر سفر کرنا چاہتے تھے، پھر موت کا شکار ہو جاتے تھے؟ زندگی سب کو عزیز ہوتی ہے، کوئی ذی شعور انسان جان بوجھ کر ان خطرات میں نہیں پڑنے والا تھا۔ میرے سمیت بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات سوالیہ نشان تھی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں ارمغان، کیا تم ایک نئے امتحان کے لیے تیار ہو؟ اس نے مبہم لہجے میں پوچھا۔ میں سمجھا نہیں، کیا امتحان؟ ارمغان، میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس قاتل کا پتہ لگایا جائے جو آئے دن لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے پکڑا جائے، ختم کیا جائے اس خونی کھیل کو۔ ویل ڈن، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن تھوڑا مشکل ٹاسک ہے، تمہیں احتیاط سے کام کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، ہاں بالکل احتیاط کرنا ہوگی۔ اس سلسلے میں آج رات 8 بجے تم مجھے وسیع چوک پر ملو گے۔ اوکے، میں آ جاؤں گا، مگر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پلان سیدھا سا ہے، ایک جوڑا رات 8 بجے اسی روڈ پر سفر کرنے کا ارادہ بنا چکا ہے۔ میں چاہتی ہوں ہم اس کا پیچھا کریں، شاید کہ ہمیں کوئی کلو مل جائے۔ ٹھیک ہے، رات 8 بجے، قریب 2 گھنٹے بعد وسیع چوک پر ملاقات ہوگی۔ اوکے، میں انتظار کروں گی۔ یوں رابطہ منقطع ہو گیا۔ رات کے اندھیرے میں مین روڈ سے ہوتا ہوا وسیع چوک پر پہنچ چکا تھا۔ سفید پراڈو میں مریم پہلے سے وسیع چوک پر موجود تھی۔ فضا میں گھٹن اور حبس تھی، گرمیوں کا موسم تھا۔ گاڑی کو سائڈ پارک کر کے مریم کی جانب چلنے لگا۔ وہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھی۔ میرے سیل پر اس کے پیغامات آ رہے تھے۔ میں اس کی گاڑی میں جا بیٹھا۔ ہیلو مریم، ارمغان، وہ نیو کپل جو اس طرح سفر کرنے والا ہے، ہم انہیں اپنے تجربے کے لیے استعمال کر کے شاید بہت برا کر رہے ہیں۔ ٹینس نہ ہو، میں نے ایک پلان بنایا ہے، تمہارا راضی ہونا لازمی ہے۔ پلان کیا ہے؟ میں نے کہا۔ اس نے گاڑی کی بیک سائڈ سے 2 جدید انداز کے اسٹیچو نکالے، ایک میل دوسرا فیمیل۔ حیرت انگیز طور پر دونوں ڈمی کسی زندہ انسان کی طرح معلوم ہوتے تھے۔ انہیں دیکھ کر پہلے تو میں بھی دھوکہ کھا گیا، وہ واقعی جیتے جاگتے انسان تھے۔ پروگرام اتنا ہے کہ یہ ڈمی ہم سے پہلے سفر کریں گے۔ میں نے ان کے لیے خاص کار تیار کی ہے، یہ آٹومیٹک کار انہیں اس راستے پر لے جائے گی، ہم ان کا تعاقب کریں گے۔ کیا تمہیں یقین ہے اس طرح حملہ ور یا قاتل ہمیں دکھائی دے جائے گا؟ ہاں، جو بھی ہے ضرور آئے گا۔ اوکے، مگر اس طرح ہم دونوں پھنس نہ جائیں۔ ہم مخصوص فاصلے سے تعاقب کریں گے۔ کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے میں اپنی مخصوص صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کروں گی۔ ٹھیک ہے، مگر راستے کی رکاوٹ اور پولیس والوں سے کیسے نکلا جائے؟ کچھ ہی دیر میں پولیس کا عملہ کھانا کھانے جائے گا، ایک آدھ پولیس والے کو ڈاج دینا کوئی مسئلہ نہیں، وہ بولی۔ پھر ایسا ہی ہوا، پولیس والے قریبی ہوٹل میں کھانا کھانے چلے گئے۔ صرف 2 اہلکار اندر چوکی میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔
ہم دونوں نے سب سے پہلے راستہ کلیئر کیا۔ دونوں نے مل کر سارے درخت اور باڑیں ہٹا دیں، راستہ صاف ہو گیا۔ مریم نے دونوں ڈمی باہر نکالے، انہیں آٹومیٹک کار میں بٹھا دیا، میل کو ڈرائیونگ سیٹ پر جبکہ فیمیل کو ساتھ والی سیٹ پر۔ اس گاڑی کو اپنی گاڑی کے ساتھ کھڑا کر کے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اگلی کار لیزر کنٹرول تھی جس سے ہم چند میٹر کے فاصلے پر چل رہے تھے۔ مریم نے گاڑی سٹارٹ کر دی، یوں گاڑی نے ٹرن لیا، آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ اگلی کار کی سپیڈ مریم نے بڑھا دی، ساتھ ہی اپنی سپیڈ بھی۔ یوں ہم نے چند سیکنڈز میں پولیس چوکی پار کر لی۔ اندھیرا مکمل طور پر چھا چکا تھا، چاند بھی آج غائب تھا، شاید کہ اماوس کی رات تھی۔ اگلی کار 60 کی سپیڈ میں چل رہی تھی جبکہ ہم اس سے 200 میٹر کے فاصلے پر تھے۔ لائٹس مدھم تھیں مگر دل کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اندازے کے مطابق یہ سفر 8 کلومیٹر تھا۔ ابھی ہم نے 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہی کیا تھا کہ اگلی کار کے ٹائر پنکچر ہو گئے۔ مریم نے اگلی کار کا کنٹرول ختم کر دیا۔ اگلی کار ایک دھماکے سے سڑک سے جا ٹکرائی۔ تبھی میں نے حیرت انگیز منظر دیکھا۔ جنگل کی دائیں طرف مریم کا چہرہ نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، خنجر سے تازہ خون ٹپک رہا تھا، بال کھلے ہوئے تھے اور آنکھوں میں خوفناک وحشت تھی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا، ڈمی کو نکال کر 2 ٹکڑے کر دیا، مگر پھر اس کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ وہ زور سے کار کو خنجر مارنے لگی۔ مریم، یہ کیا چکر ہے؟ میں نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی مریم سے پوچھا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے سامنے والے منظر سے آنکھیں ہٹائی اور مریم کو ڈرائیونگ سیٹ سے غائب پایا۔ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ مریم آخر کس لیے لوگوں کو مار رہی تھی؟ بظاہر تو یہی نظر آ رہا تھا کہ مریم نے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسٹیچو کو 2 ٹکڑے کر ڈالا، مگر جب پہلا قتل ہوا تو مریم میرے ساتھ تھی اور آج بھی مریم مجھے خود ہی یہاں لائی تھی۔ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی آواز نہیں سنی۔ اگر وہ گاڑی سے اتری تھی تو دروازہ کھولا یا بند کیا ہوگا، جس کی ہلکی سی آواز مجھے سنائی دینی چاہیے تھی، مگر وہ کب باہر نکلی اس کا مجھے کچھ اندازہ نہیں۔ مریم سامنے موجود نہ تھی، میں اب بھی اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر جنگل میں بہت اندھیرا تھا، مختلف جانوروں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ کافی دیر انتظار کے بعد میں نے مریم کو کال کی، مگر اس کا سیل گاڑی میں بج اٹھا۔ طویل انتظار کے بعد میں نے جنگل کا رخ کیا۔ میں نے سیل فون کی ٹارچ اوپن کر لی۔ حبس زدہ ماحول میں صرف سناٹے کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیا۔ مریم، مریم پلیز کم بیک۔ میں نے 2-3 دفعہ اسے آہستہ سے پکارا مگر کوئی آواز نہیں آیا، بلکہ مریم کے پاؤں کے نشان بھی دکھائی نہ دیے۔ البتہ کسی کے گھسیٹنے کے نشان ضرور دکھائی دیے تھے، جیسے کسی کو زبردستی زمین پر گھسیٹا گیا ہو۔ گرمی سے میرا پسینہ پھوٹ پڑا تھا، سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ مریم کا کچھ علم نہیں تھا، نہ جانے وہ کس طرف گئی تھی۔ مجھے تو سرے سے کہانی ہی کچھ سمجھ نہ آئی۔ مریم ہی تمام راہگیروں کی قاتل تھی یا مریم کو پھنسایا جا رہا تھا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال میں نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بہت مشکل فیصلہ تھا۔ مریم میری کزن تھی اور وہ اسی جنگل میں کھو گئی۔ ایک لحاظ سے اسے چھوڑ کر جانا بہت مشکل تھا، مگر حق المقدور کوشش کے باوجود بھی اس کا وجود نظر نہیں آیا۔ میں نے وہاں سے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ 2 دن گزر گئے، مریم لاپتہ تھی۔ مریم کی دادی جو میری بھی دادی تھیں، انہوں نے پولیس رپورٹ درج کروائی۔ مریم کا اپنی دادی کے علاوہ کوئی تھا بھی نہیں۔ مریم کی پیدائش کے چند عرصے بعد مریم کے والدین کار حادثے میں مارے گئے تھے۔ مریم کی کفالت کا ذمہ میرے ابو اٹھانا چاہتے تھے، مگر دادی نے پوتی کا ذمہ خود اٹھایا۔ آج جب مریم لاپتہ تھی تو دادی کی حالت غیر ہو گئی۔ قدرتی عنصر تھا کہ دادی کو پریشان تو ہونا ہی تھا، آخر وہ ان کے جگر کا ٹکڑا تھی۔ ہر جگہ تلاش کیا مگر مریم کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ارمغان، کیا تم مجھے سن سکتے ہو؟ ہاں مریم، تم کیسی ہو اور کہاں ہو؟ میری بے چینی عروج پر تھی۔ مریم کی آواز سن کر ایسے لگا جیسے کسی مردے میں جان پڑ گئی ہو۔ ارمغان، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ کیسی مدد؟ تم میرے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو۔ جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا ہرگز نہیں، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ تم مجھے بتاؤ مریم، کہاں ہو اور حقیقت کیا ہے؟ تم آج رات پرانے کنویں کی طرف آنا۔ پرانا کنواں اسی جگہ پر ہے جہاں سے مجھے اغوا کیا گیا۔ تم اغوا ہوئی تھی؟ جھوٹ، تم گاڑی سے نکلی تھی اور ان ڈمیز کو خنجر سے 2 ٹکڑے کرنے چلی گئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔
یہی تو اصل چال تھی. تم یقین کرو میں قید ہوں پرانے کنویں میں. تم مجھے نکال سکتے ہو. اوکے آج رات میں ضرور آؤں گا، مگر پلیز تم کو چال نہ چلنا. تم مجھے اتنا برا اور گھٹیا سمجھتے ہو. قتل جیسے گھنونے کھیل سے میرا کیا واسطہ؟ تم مجھ پر کسی ثبوت کے بغیر کوئی الزام نہ لگاؤ. اوکے آج رات میں خود آؤں گا. اور پھر میں خواب سے بیدار ہو گیا. دوپہر کو سونا میری عادت تھی. آج بھی دوپہر کے وقت نیند نے آ دبوچا. ایسا لگا جیسے مریم میرے سامنے کھڑی ہے اور مجھ سے مدد مانگ رہی ہے. آہستہ آہستہ اس کی آواز میرے کانوں میں سنائی دینے لگی. شام ہو چکی تھی. میں نے تیاری کی اور پرانے کنویں کے پاس جانے کا پلان بنا لیا. پھر رات 8 بجے میں پرانے کنویں کے قریب جا کھڑا ہوا. اندھیرا اپنے عروج پر تھا. خوف کا حاوی ہونا فطری بات تھی، مگر میں کنویں کی منڈیر پر جا کر بیٹھ گیا. ٹارچ کو کنویں کی منڈیر کے قریب کیا تاکہ کنویں کی گہرائی کا اندازہ کیا جا سکے. کنواں خشک تھا. اندر سے مینڈک کی تیز آوازیں برآمد ہو رہی تھیں. پھر اچانک آواز آئی. وہ مریم تھی. ارمغان کیا تم مجھے سن سکتے ہو؟ ہاں مریم تم کہاں ہو؟ یہاں سے شمال کی جانب چل پڑو. دائیں جانب ایک موڑ آئے گا. اس کے ساتھ ہی دیوار کا بہت بڑا درخت ہے. اس کی کھو میں اندر کی طرف زمین کی تہہ میں چلے آؤ. بس ذرا جلدی کرو، مجھے لگتا ہے میں بے ہوش ہو جاؤں گی. اوکے میں آ رہا ہوں. آواز آنا بند ہو گئی. میں شمال کی جانب چل پڑا. تھوڑی دیر بعد میں ایک موڑ کی جانب مڑ رہا تھا. میں تیزی سے مڑ آیا. کچھ ہی فاصلے پر ایک دیوار تھی اور زمین کی طرف جھکتا ہوا دیودار کا درخت بھی تھا. میں پسینے میں شرابور دوڑتا ہوا اس کی کھو کی جانب پہنچا. یہ عجیب و غریب قسم کی جگہ تھی جہاں گندگی کا ڈھیر اور مختلف قسم کے حشرات الارض انتہائی مکروہ صورت میں بڑی آسانی سے ادھر ادھر گھوم رہے تھے. میں درخت کی کھو میں داخل ہو گیا. بہت سے کیڑے مکوڑے میری پنڈلیوں سے چپک گئے. ایک عجیب سی سرسراہٹ پیدا ہو رہی تھی. میں درخت کے اندر زمین کی طرف جاتی ہوئی سرنگ میں داخل ہو گیا. یہاں شدید تعفن اور عجیب قسم کی بدبو تھی. ایسا لگتا جیسے کسی مدخ خانے میں آ گیا ہوں. سرنگ میں تھوڑا تھوڑا پانی تھا، مگر میں نے محسوس کیا وہ ہلکا ہلکا سرخ رنگ کا پانی تھا. میں نے آنکھیں کھولی کیونکہ وہ سرخ رنگ کا خون تھا. میرے ہوش اڑ گئے. یہ کس قسم کا خون تھا؟ کسی جنگلی جانور یا کسی انسان کا؟ ایک لمحے کو خیال آیا کہ واپس بھاگ جاؤں، مگر فطری تجسس ابھرا. آخر مریم کس حال میں ہے اور یہ رنگ کس حد تک خونی تھی؟ اب واپس جانے کی حد بے وقوفی تھی. آج مریم کو آزاد بھی کرانا تھا، اور اگر اس کا تعلق کسی قاتل گروپ سے تھا تو اس سے بھی پردہ اٹھانا تھا. میں خونی سرنگ میں آگے بڑھتا جا رہا تھا. تعفن اور گندگی بو کا اثر میرے دماغ پر پڑنے لگا. مجھے ہلکے ہلکے چکر آنے لگے. جو میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، گندگی، تعفن زدہ بدبو کا احساس بڑھتا جا رہا تھا. میں نے پینٹ کی جیب سے دستی رومال نکالا اور منہ پر چڑھا لیا، مگر بدبو کا احساس کم نہ ہوا. اب تو سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا. اچانک مجھے پنڈلی کے قریب کسی چیز کے کاٹنے کا شدید احساس ہوا. میں نے دیکھا تو خون بہہ رہا تھا. مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا چیز تھی جو مجھے کاٹ گئی تھی، سانپ، بچھو یا کوئی اور موذی جانور. مگر مجھے تسلی تھی کہ وہ ایک بہت بڑا کیڑا تھا، کالا اور شاید زہریلا بھی ہو. مگر میں تعفن زدہ، وہ منہ کے پل الٹی پڑی تھی. میں نے ہاتھ پیر کھولے اور اٹھا کر باہر آ گیا. مریم بے ہوش پڑی تھی. سب سے پہلا کام اس کو ہوش میں لانا تھا. مریم آنکھیں کھولو. میں نے پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارے. یہ ایسے ہوش میں نہیں آئے گی، اس پر شیطانی سحر کا اثر ہے. میں کوشش کرتی ہوں، تم اپنی آنکھیں بند کرو، مریم نے کہا. میں نے آنکھیں بند کر دیں. مریم اب کچھ زیر لب بڑبڑا رہی تھی. وہ کافی دیر تک کچھ پڑھتی رہی. آنکھیں کھول دو ارمغان. مریم کی آواز آئی تو میں نے آنکھیں کھول دیں. بے ہوش مریم نے آنکھیں کھول لی تھیں. وہ حیرانی سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی. تم کیسی ہو مریم؟ ارمغان یہ میری ہم شکل ہے. یہی تو مجھے پریشانی ہے. کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا معاملہ ہے. میں تمہاری امی ہوں مریم بیٹی، مریم کی ہم شکل بولی. مریم نے مجھے حیرت بھرے انداز میں دیکھا اور پھر بولی، مگر میری امی کی تو بہت پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی. تمہارے ابو بھی ساتھ تھے. ہماری شادی کو 2 سال کا عرصہ بیتا تھا، مگر اسی سڑک پر ہم دونوں کسی آدم خور انسان کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے. مگر وہ تو مارا گیا تھا. اخبارات میں اس آدم خور کے بارے میں مکمل تفصیل شائع ہوئی تھی.
اسے سزائے موت ہوئی تھی۔ مریم بولی، مگر پھر میری روح کو یہاں کے شیطان مذہب، شیطان جن نے قید کر لیا تھا۔ شیطان جن کا اس جنگل پر راج تھا۔ ایک خاص عمل کے تحت اس نے مجھے اپنے قبضے میں کر لیا۔ ایک طویل عرصے بعد اس نے مجھے اس سڑک پر ہر نئے جوڑے کو قتل کرنے کا کام دیا۔ میں ہر روز کسی نہ کسی جوڑے کو بہلا پھسلا کر اس سڑک پر لے آتی اور قتل کر دیتی۔ مریم کی ماں بولی، اوہ تو یہ آپ کا کام تھا، مگر شیطان جن یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ یہ تو شیطان جن ہی بتا سکتا ہے، اب جو کہ فنا ہو گیا ہے۔ مریم کی ماں بولی، مطلب شیطان جن مارا گیا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، وہ ایک دوسرے جن کے ساتھ مقابلے میں مارا گیا ہے۔ یہ اچھی خبر ہے کہ اب میں اس سڑک پر کسی کا قتل نہیں کروں گی، کیونکہ میں آزاد ہو گئی ہوں اور واپس اپنی دنیا میں جا رہی ہوں۔ مریم کی ماں کی روح واپس چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد کبھی بھی اس سڑک پر کوئی قتل نہیں ہوا۔ مریم آج بھی اپنی صلاحیتوں سے وقتاً فوقتاً کام لیتی ہے۔ میں نے مریم سے شادی کر لی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کی نوید پہلے ہی سنا دی تھی اور ایسا ہی ہوا۔ میرے بیٹے انجم کی آمد سے گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ انجم بڑا ہو رہا ہے، اس کا شوق ادب اور خوفناک سٹوریز لکھنے کی جانب ہے، مگر مریم کہتی ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا۔ دیکھتے ہیں کہ اب وہ ڈاکٹر بنتا ہے یا ادیب۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر بن کر ادیب بھی بن جائے، کیونکہ ڈاکٹر ادیب بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔